اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ افیئر آج میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ 18 مئی 2025 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 199 میں، اور وہ اسی ویک کے اندر امریکن پریزیڈنٹ UAE میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر مسلمان بچیوں کو ان کے حکمران نے ہیئر فلپنگ ڈانس کے اوپر مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری نظریں تو شرم سے جھک گئیں۔ بائی چانس ہی میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو پیرلل میں ایک ویڈیو کھلی، اور وہ بھی کسی انڈین چینل کی تھی اور کافی زیادہ ویورشپ تھی۔ اس پہ میں نے وہ صرف تھم نیل دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کو چلا کے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا حال ہے، وہ مسلمان حکمران جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت خاصہ ہے وہ عرب کے مسلمانوں کی طرف ہے۔ بعثت عامہ تو آپ کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ لیکن جو بعثت خاصہ ہے وہ ام القری یعنی کہ مکہ اور ان کے ارد گرد کے رہنے والے عرب کے لوگوں کے لیے، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا۔ اور آج عربیوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو اس طریقے سے ان کے بالوں سے ڈانس کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ایک ایسے حکمران کا استقبال کرنے کے لیے جو اس ملک کی سپورٹ پہ کھڑا ہے جو عرب کی بچیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں۔ وہاں کی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، ان کا جینوسائیڈ کا معاملہ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم عرب کی بچیاں ان حکمرانوں کے لیے استقبال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو وہ منظر دیکھ کر لگا کہ یہ کوئی رومن دربار ہے اور عورتیں غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں ان لبرل سے پوچھوں گا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج وہ کدھر مرے ہوئے ہیں؟ کیا عورت کو آپ نے کموڈٹی بنا کے پیش کرنا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے، انہوں نے تو لعنت کمائی۔ اور مسلمانوں کے سپیکرز کا قرض اتارنے کے لیے میں اپنے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں کہ یہ ظلم ہوا، لیکن لبرلز کا بھی کام ہے کہ وہ بولیں۔ یہ عورتوں کی تذلیل کرنا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بیسک ہیومن رائٹس دلوائے تھے عورتوں کو، پہلی دفعہ اس زمانے میں عورتوں کا وراثت میں حصہ رکھا۔ قرآن حکیم کی 4 جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورۃ النساء ہے، جس کا نام ہی ہے عورتیں۔ سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسے ہوئے طبقے کے حقوق بیان کیے، وراثت میں حقدار بنایا۔ وہ بچیاں جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی نا۔ یہاں تک کہ سورۃ النساء میں المحصنات کہا گیا ان آزاد عورتوں کو کہ یہ قلعے میں بند ہیں۔ کیا زبردست ورڈ یوز ہوا ہے، محسنہ ہیں عورتیں۔ اسلام نے انہیں محفوظ کر دیا ہے اپنے باپ کے قلعے میں اور خامند کے قلعے میں۔ جس طرح قلعے میں آ کر اگلے زمانوں میں لوگ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ باہر سے کوئی فوج حملہ آور نہیں ہو سکتی، آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا جاتا تھا کہ یہ قلعے میں بند ہے، اس کے اوپر اس کے والد کا سایہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خامند اس کی حفاظت کرے گا، بچہ جوان ہوگا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ محسنہ تھی عورت۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے یہاں تک کہ ان کی شادی کرتے، میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ بچی پیدا ہونے کے اوپر دفنا دیا کرتے تھے اور کسی کو شکل نہیں دکھایا کرتے تھے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کی ہیں۔ اور آج تم نے UAE کی بچیوں کو ایک حکمران کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کیا، تم نے رسول اللہ کی روحانی بچیوں کو ذلیل کیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں تو پوری امت رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے۔ یہ نبی الاسلام کی بچیاں ہیں روحانی طور پر، اور عربی بھی ہیں، ڈبل نسبت ہے، عرب کی نسبت بھی حاصل ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بغیرتی دکھائیں، اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر۔ یہ ترق ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند، یہ ترقی نہیں ہے، یہ گند ہے، غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا ہے۔ محمد بن سلیمان، ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو، لیکن یہ ترق تو نہ کرو۔ اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مسافہ کر رہی ہے، چلیں حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا۔ تو UAE کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں، ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے۔ میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہے، قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب مجھے بتائیں، عربیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مردوں کو پردے کا حکم پہلے ہوا، آنکھوں کا پردہ، نگاہیں نیچی رکھنی۔ اور پھر اگلی آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، لیکن پہلا حکم مؤمن مردوں کو دیا گیا۔ مسلمان مردوں کو تو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں، یعنی کہ اسرائیل کی حکومت، اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے۔ چلیں اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا نا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ آج کی ایک نارمز ہیں، اس میں آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جاری کروا لیا، تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں نکلا اس میں سے۔ اس میں سے نکالا آپ نے کیا، سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے، اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ UAE کا کلچرل ڈانس ہے۔ یار UAE کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ UAE کا کلچر تو اسلام ہے۔ آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا۔ UAE کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے۔ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا، گھونگھٹ کا، جلباب
قرآن میں کہا گیا، اس میں وہ عورت یہاں تک پردہ کر کے رکھتی تھی، پورا وہ آگے سے اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا، بس وہ اتنا ہی نظر آتا تھا جتنا اس نے چلنا ہوتا تھا. یہ ہندوؤں کے اندر پردہ تھا. اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا، آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا. آپ تو دنیا کے امام تھے، آپ تو بنو اسماعیل ہیں. اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا. آپ نے امامت کیا کرنی ہے؟ آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں بیان کی ہیں، سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو وہ شخص جو عورتوں کے قافلے کو لے کر چل رہا ہوتا، یعنی اونٹ پہ ہودج بنے ہوتے تھے، جو یہ ڈولیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا پاکستان کے کلچر میں، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کمرے، وہ اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے، اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں، پردہ رہتا تھا. اور جو ان اونٹوں کو ہانکنے والا شخص ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اسے فرمایا کرتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. اس کلچر میں جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم درجہ دیا جاتا ہو، صرف اسے ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہو، اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہو، ایک سیکس ٹوائے سمجھا جاتا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ یہ عورتیں شیشیوں کی مانند ہیں، ٹوٹ نہ جائیں، ان کے قافلے کو آہستہ ہانکو، پروٹوکول کے ساتھ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب ہوئی سیدہ صفیہ کے ساتھ غزوہ خیبر کے بعد، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور یہی آزادی ان کا حق مہر بنی. تو ان کا قد چھوٹا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹ پر سوار کرنا تھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنا گھٹنا جو ہے نا زمین پہ یوں رکھا اور سیدہ صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہوئی. نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ پروٹوکول دیا اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ اپنا گھٹنا پیش کیا، اس پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس اونٹ پر بعد میں سواری کی اور اپنے پیچھے اپنی بیوی کو بٹھایا. جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے جذبات میں یہ جملہ بول دیا تھا نا کہ یہ عورتیں جو موٹر بائک پہ ایک ٹانگ ادھر رکھ کے اور ادھر رکھ کے بیٹھتی ہیں، اور اس کو بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ پریزنٹ کیا، بعد میں جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو انہوں نے معذرت بھی کر لی. تو میں نے ان کے رد کے اوپر یہ دلیل رکھی تھی کہ موٹر بائک پہ دائیں بائیں ٹانگ رکھ کے بیٹھنا یہ ہماری ماں کی سنت ہے، کیونکہ اونٹ کے اوپر وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے ورنہ تو گر ہی جاتے. یہاں پہ بھی اگر لمبا سفر ہو اور آپ سپیڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو کمفرٹیبل عورتیں اسی وقت فیل کرتی ہیں جب وہ دائیں بائیں پاؤں رکھ کے بیٹھیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی عورتیں 30-40 کلومیٹر کا سفر اپنے خامدوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے موٹر بائک پہ کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ عزت افزائی کی ہے عورت کی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. عربی میں فتنے کا لفظ ہے، لیکن وہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے آزمائش. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری آزمائش ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آخرت کا فیصلہ کرنا ہے. تو میرے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں ہیں، مراد یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
یہ بات نبی علیہ السلام نے بیویوں سے نہیں کی کہ تمہارے لیے میں آزمائش تمہارے خامند چھوڑ کے جا رہا ہوں. خامندوں کو کہا چونکہ مرد کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا کچومر نکال دیں گے. ذمہ داری دی ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا, اوڑھنا, سیکیورٹی اور رہائش یہ سب کچھ ارینج کریں گے. ایون بچوں کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی سورۃ البقرہ میں آیا, مرد نے دینا ہے. یہ رسپیکٹ دی اسلام نے. تو نبی اسلام نے فرمایا اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ اس معاشرے میں بات ہو رہی ہے جہاں پر بیٹے باپ کا بازو ہوتے تھے, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا, اسی لیے خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ بیٹے ہوں. بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے, بیٹوں کو اپنی پاور سمجھتے تھے. اسی لیے باپ اور بیٹے کا بانڈ بہت مضبوط ہوتا تھا اس معاشرے میں. پھر بیٹے کو تو پکارا ہی باپ کے نام کے ساتھ جاتا تھا. ابن عمر, ابن ابی طالب, ابن خطاب. اس معاشرے میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار اس دنیا میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں. تیسری بار پوچھا اس کے بعد پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا, کہا تیرا باپ. یعنی پہلے 3 درجے ماں کے اور پھر چوتھا باپ کا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں, حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے, کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے, کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. مشرکہ تھی لیکن حسن سلوک کرنا ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یہ رسپیکٹ دی گئی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں تو ماں کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ اس نے تمہیں پریگنینسی کے دوران اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے اور تکلیف پر تکلیف جھیلی ہے, اس لیے تمہارے اوپر وہ حق رکھتی ہے تمہاری ماں, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یہ کوئی تفریق نہیں. سورہ لقمان میں کیٹاگوریکلی آیا کہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. ہاں شرک کی طرف ابھارے تو ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن اس کا یہ رزلٹ نہیں کہ ان کو 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو آپ نے ان کو دوا لے کے دینی ہے, اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ماں کا ذکر کیا کہ اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں اپنی پریگنینسی کے دوران برداشت کیا, تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر بیویوں کے بارے میں تو وومن رائٹس ان اسلام میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو. سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا طلاق آپ نے نہیں دینی, نفع حاصل کرنا ہے. آخری درجے تک کوشش کرنی ہے کہ حسن سلوک سے آپ اس کے ساتھ پیش آئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بیویوں کے حقوق اسلام میں اگر دیکھا جائے تو مردوں سے بھی بڑھ کر ہے. ہمیں تو یہاں صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے اور مرد حاکم ہے. وہ حاکم کیا پھنس گیا,
مارا گیا ہے. اور مردوں کو نبی علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی تو خصلت ہے, پوری زندگی حسن سلوک کرو نا, ایک دفعہ تم سے تکلیف پہنچے نا تو وہ کہے گی کہ جس دن سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ نبی علیہ السلام اس لیے کہہ رہے تھے کہ مرد صبر کریں اور سمجھ لیں کہ عورت کے ساتھ یہ کمزوری اٹیچ ہے اس کی انسٹنکٹ میں, اس کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرنا ہے, طلاق تک بات نہ پہنچے. اسی لیے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے, کبھی مجبوراً معاملہ ہو جائے وہ ایک الگ بات, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ مرد و عورت کا اس طریقے سے جدائی والا معاملہ ہو, کیونکہ اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مرد و عورت کے ذریعے تو چل رہا ہے. اگر مرد و عورت میں یہ نکاح کی بائنڈنگ نہ ہو, اولاد کو پالنا نہ ہو, تو یہ سارا پلان انسانیت کے پھیلنے کا جو سورۃ النساء کے سٹارٹ میں آیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور کثیر تعداد میں زمین میں پھیلا دیا, تو اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ مرد و عورت ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ مرد و عورت کا ریلیشن شپ مضبوط اسی صورت میں ہوگا جب مرد ٹالریٹ کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی مرد اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کا سامان, سب سے بہترین اگر کوئی سرمایہ ہے, کوئی نعمت ہے, کوئی رزق ہے اللہ کی طرف سے, تو نیک بیوی ہے. پھر وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی, نبی علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ سارے چیلوں سے انٹرویو کرتا ہے, جو ہمارے بعض ماڈرن اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید برمودا ٹرائنگل میں کوئی تخت لگا ہوا ہے. خیر اب اس کی بھی سائنٹیفک ریزن آ گئی ہے, برمودا ٹرائنگل پہ کوئی آسیب کا سایہ نہیں ہے, اس کی سائنٹیفک ریزن موجود ہے, وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیشنل جغرافی کے اوپر. پانیوں پہ تخت لگا ہوا ہے شیطان کا. شام کے وقت اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی, ایک کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے آج بدکاری کروائی. بڑے بڑے گناہ آ کے وہ رپورٹ کرتے ہیں. شیطان خوش نہیں ہوتا جب ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی ہے, تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے معانقہ کرتا ہے, گلے لگا کر اسے اپنی قربت کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ پازیٹیولی آگے چلے, کیونکہ یہ اللہ کا پلان ہے جس کو میاں بیوی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی کا ہو سکتا تھا نا. قرآن حکیم میں آیا کہ اگر کوئی بے حیائی بھی کرتی ہے نا کسی کی بیوی, تو اس سے بھی ٹالریٹ کرو, کوشش کرو, پہلے اسے سمجھاؤ, نہ مانے بستر سے الگ کرو, پھر بھی نہ مانے پھر اسے مارو. جو آج غیر مسلم اٹھاتے ہیں, لبرلز اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے مارو, بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے مارو. نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح بیان کی ہے, بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایسا مارنا کہ جس میں نشان پڑ جائے, اس سے بھی آپ نے منع کیا. یعنی نہ ہی سمجھو. پریکٹیکلی تو یہ ہوا ہے, نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے نا. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ آپ نے کسی بیوی کو مارا ہو. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا کہ اگر آپ کی بیویاں اس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں, ظاہر وہ کیا کرتی تھی, نان و نفقہ زیادہ مانگتی تھی کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتے, اور وہ کوئی محلات نہیں مانگتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اب باقی مسلمان بھی نفع اٹھا رہے ہیں تو ہمارا بھی تھوڑا خرچہ پانی بڑھ جائے. اگر 2 کھجوریں صبح 2 شام کو ملتی ہیں اور پانی کا 1 پیالہ صبح اور شام کو, تو 1 اور بڑھا دیا جائے. بس یہی تھا, یہ کل کائنات تھی. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو تمہیں طلاق دے کر رخصت کرتا ہوں, ہاں
اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طریقے سے گزارا کرو. لیکن نبی الاسلام نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے. لہذا یہ جو آیات ہیں ان کو بعض لوگ اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, جی مارنے کا ذکر نہیں ہے, یہاں پر ہے سختی کا ذکر نہیں, مارنے کا ذکر ہے, لیکن وہ مارنا سرزنش کے طور پہ ہے. کسی کے کان کھینچ لینا عورت کے لیے تو اتنا بھی بہت ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے کبھی تھوڑی سرزنش کرتے ہیں, اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وحشیوں کی طرح مارنا ہے, اور سارے سلنڈر جب پھٹتے ہیں تو بیوی ہی مرتی ہیں, مرد کبھی نہیں مرتے. نہ بیوی کی ماں کبھی مری ہے, نہ کبھی بیوی کی نند مری ہے کبھی, جس کی وجہ سے وہ سلنڈر پھٹتے ہیں. تو یہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو کچھ اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے, اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے, اور میں نے یہ آج موقع غنیمت جانا کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں. یہاں مجھے ضمناً وہ بات بھی یاد آ گئی جو پچھلے دنوں حرم مکہ کے اندر ایک سیکورٹی گارڈ کے ساتھ ایک عورت نے مس بہیو کیا تھا, بالکل غلط کام کیا تھا. میں نے دیکھا یہ جتنی بھی تھوڑی صحت مند عورتیں ہیں جن کا قد زیادہ ہوتا ہے نا, تو ان کا خام خواہ ایک میٹر گھوما ہوا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی کو بھی تھپڑ مار سکتی ہیں. تو وہ جو ہماری سسٹر تھی نا, وہ بھی صحت مند تھی, قد کاٹ بھی اس کا اچھا تھا, اس نے تھپڑ مارا, اور مارا کس کو؟ عربی کو. عربی تو اپنی عورتوں کے ساتھ آج بھی جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں, آپ نے یہاں پاکستان میں دیکھنا ہے نا, جتنا پشتون کی عورتیں اپنے خامدوں سے ڈرتی ہیں نا, اس طرح وہاں عورتیں ڈرتی ہیں اپنے خامدوں سے. وہاں پہ بھی بعض عورتیں بہت ڈومینیٹ کرتی ہیں, لیکن وہ کم کیسز ہیں. زیادہ تر مرد بہت ڈومیننٹ ہے, اور بعض اوقات وہ زیادتی کی حد تک بھی بیویوں کو مارتے ہیں عربی. اب وہاں پہ عرب کی طرف سے ایک سیکورٹی پہ مامور شخص ہے, اس کو تھپڑ مار دیا اس عورت نے, پتہ نہیں وہ کس وکھرے جہاں میں تھی. تو جواباً اس نے بھی اس کو پھر 2 تھپڑ مارے. پھر وہ گر گئی, پھر اس نے وہ چشمہ بھی اپنا اٹھایا. اس پہ بھی میجورٹی ہمارے جو سپیکرز تھے انہوں نے کہا کہ جی غلطی جو ہے وہ اس عورت کی ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی غلطی کم ہے, مرد کی غلطی زیادہ ہے. عورت جو ہے جسمانی طور پہ کمزور ہے. اب تو ان لوگوں نے بھی مان لیا جو کہتے تھے کہ مرد و عورت برابر ہیں. مرد و عورت میں برابری ہے جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, ایکویلٹی نہیں ہو سکتی, ناٹ ایٹ آل. آپ نے دیکھا تھا اولمپکس میں وہ الجزائر کی ایک خاتون, بلکہ وہ ٹرانسجینڈر ہی تھا شاید کوئی, اس کا ایک موقع پڑا تو وہ ہنگری کی جو تھی باکسر, اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اے موقع کو وکھرا ہے بھائی. ہاں, پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مرد و عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں نے تو کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آج تک کبھی مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم سے نہیں ہوا. انڈکلیئر آپ نے مانا ہوا ہے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے. جسٹس ہوگی, ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں, لیکن جسمانی ساخت میں باقی اعتبار سے وہ ایکول نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو زیادہ اعتبار سے عورت جو ہے وہ مرد سے زیادہ کوالٹیز رکھتی ہے. دنیا سے آپ مرد ختم کر دیں, انسانیت ختم نہیں ہوگی. کئی عورتیں ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی, ان کے بچے پیدا ہوں گے, پھر نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا سے ساری عورتیں ختم کر دیں, چند سالوں میں انسانیت ختم ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ مرد زیادہ اسٹرانگ ہے یا عورت؟ عورت اپنے پیٹ میں بچے کی پرورش کر سکتی ہے. عورت کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ اس بچے کی ڈلیوری کر سکتی ہے. اتنی لچک اس کے جسم میں اللہ نے رکھی ہے, اور پھر اپنے جسم سے اسے فیڈ کر سکتی ہے. مرد کے پاس اس کے قریب قریب بھی وہ کوالٹی موجود ہے؟ مجھے بتائیں, نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کا یہ مطلب نکالنا کہ آپ نے مردوں عورت کو لا کے برابر کھڑا کر دینا ہے. جنگ مردوں نے لڑنی ہے. عورتیں زیادہ زیادہ مرہم پٹی کر سکتی ہیں, جنگ نہیں لڑ سکتی. مردوں کا کام ہے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں. ہیومن ڈگنیٹی میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں سے اوپر ہی رکھا ہے. آج تو میں نے کئی احادیث اور آیات سے ثابت کر دیا. تو میرے خیال میں آج اپنی ورڈکٹ دے دوں
اس عورت کی غلطی تھی، اس کے دماغ میں شیطان نے ایک غلط خیال لایا اور اس نے اس سیکورٹی گارڈ کو تھپڑ مارا جو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا بیچارہ ایمانداری کے ساتھ، لیکن اس کے جواب میں اس کا اس عورت کو تھپڑ مارنا نہیں بنتا تھا۔ یہ کوئی اچھا امیج نہیں گیا، پہلے ہی مسلمان مردوں کا کوئی اچھا امیج نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اوائڈ کر سکتے تھے، اس نے کوئی بم نہیں باندھا ہوا تھا جو وہ پھاڑنے لگی تھی، آپ اس کو مارنے کی بجائے صرف آگے جانے سے یوں روک دیتے، دیٹس آل۔ اور اتنی دیر میں آپ کے پاس عورتوں کی بھی پولیس وہاں موجود ہے، بڑی تگڑی قسم کی عورتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، ہاں، اور وہ کنٹرول کر لیتی ہیں۔ اس مسلمان مرد کا کام نہیں تھا کہ وہ تھپڑ مارتا، پھر اس نے ایک تھپڑ نہیں مارا، 2 مارے۔ پھر اللہ کا حکم اس عورت نے تو توڑا تھا کہ اس نے مرد کو چہرے پہ تھپڑ مارا، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے مارنے سے منع کیا ہے، اور اس مرد نے بھی اللہ کا حکم توڑا، اس نے 2 تھپڑ مارے، وہ بھی چہرے پر مارے۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگی۔ اس قسم کے جو معاملات ہیں، جس طرح سورۃ المائدہ میں آیا کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم، لیکن وہ جوڈیشری کے تھرو ہوتا ہے، آپ نے خود نہیں کرنا ہوتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے وہ دانت ٹوٹ گیا تھا تو وہ قصاص کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ خیر بعد میں وہ معافی والا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی پیدا کی، ایک صحابی کی دعا لگ گئی۔ لیکن خود آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اس طریقے سے، تو وہ قانون کی حفاظت کے اوپر مامور تھا شخص، اس کا کام یہ نہیں تھا کہ تھپڑ کے جواب میں اس عورت کو 2 تھپڑ مارتا، اور طریقے سے بھی اس عورت کو روکا جا سکتا تھا۔ 2-3 مرد یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ عورت ان کو کراس کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اتنی دیر میں باقی لوگوں نے اس عورت کو کہنا تھا کہ تم غلط طرف جا رہی ہو، لیکن شاید وہ جذبات میں تھا، اس نے جواب اس کو 2 تھپڑ مار دیے۔ اس عورت نے بھی غلط کیا، مرد نے اس سے بڑا غلط کیا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ اسلام میں ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر جو حاکم بنا دیا ہے، کوئی زیادہ ان کو درجہ دے دیا ہے اس حوالے سے، تو بھائی عورتوں کا درجہ ہی اوورال زیادہ لگتا ہے، بھائی سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے پسے ہوئے طبقے کو رسپیکٹ دی ہے، باقی ہیومن ڈگنیٹی میں سارے برابر ہیں۔ اینڈ پہ میں UAE کی حکومت سے بھی اور وہاں کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں اور آئندہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں۔ اور یہ جو آپ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہوں نے خوش کوئی نہیں ہونا، نہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فلسطین میں وہ مسلمانوں کو کوئی امن دینے کے لیے وہاں تیار ہیں۔ الٹا آپ اتنے مہنگے مہنگے جہاز ان لوگوں کو گفٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دی تھی کہ اپنی رعایا کے اوپر لگائی جائے۔ میں سوچتا ہوں اب دنیا پہ اسلام کا کیا امپریشن جاتا ہوگا۔ دنیا میں تو لوگ عربیوں کو ہی دیکھتے ہیں نا کہ یہاں سے اسلام نکلا ہے، اور عربیوں کا آپ کو لیول نظر آ گیا ہے اس پوری ایکٹیویٹی میں۔ اللہ تعالیٰ عرب کے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، حکمرانوں کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔